وہ آواز اتنی دلخراش تھی کہ اس کے چلتے ہاتھ اچانک رک گئے۔ بے ساختہ گردن موڑ کر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آواز کسی کے چلانے کی آواز تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو یا پھر چیخ رہا ہو، ایسے ہی کچھ تھا۔ کچھ دیر تک جب وہ آس پاس سے کچھ کنگالنے میں ناکام ہوئی تو ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، یہ سوچ کر کہ اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ مگر ابھی کچھ ہی لمحے اور گزرے تھے جب وہ آواز آسمان کو چیرتی ہوئی ایک بار پھر اس کے کانوں میں پڑی۔ اسے ایک بار پھر کام روکنا پڑا۔ ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سے وہ ہر طرف دیکھنے لگی، لیکن اس بار بھی اسے آواز دینے والا نہیں ملا۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی، اور آواز سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ کسی مصیبت میں تھا، مگر کون اور کہا تھا؟ "Anybody please help me!" اب کی بار آواز صاف صاف سنائی دی۔ وہ کلاڑی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آواز اوپر پہاڑی سے آ رہی تھی۔ وہ سب کچھ وہی چھوڑ کر پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ "کوئی بچاؤ مجھے!" آواز مسلسل آ رہی تھی۔ خاموش ویران جگہ۔ وہ آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی اور تیزی سے اوپر چڑھنے لگی۔ دل گھبرا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ پہاڑی کے اوپر تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پہاڑی کے اوپر نیچے کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسکارف کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ تشویش سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ خالی آسمان تلے کھڑی تھی۔ پرندے اڑتے ہوئے دور کہیں جا رہے تھے۔ "کوئی ہے!" آواز ایک بار پھر سے گونجی، لیکن وہ اندازہ نہیں کر سکی کس طرف سے آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی بائیں جانب گئی جہاں ڈھلوان سا تھا، مگر وہاں پہنچ کر بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے منہ کے گرد ہاتھوں کا گولا بنایا اور زور سے آواز دینے لگی، "کہاں ہو!" اس کی آواز بھی ان اونچے اونچے برف کے پہاڑوں کے درمیان گونج اٹھی۔ کچھ پل خاموشی رہی، پھر اس نے اس مرد کی آواز سنی، میں یہاں اس جھاڑی کے پیچھے." اس کی آواز میں تھکاوٹ اور خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے آنکھوں کو حرکت دے کر جھاڑی کو تلاش کیا اور دور ہی اسے جھاڑی دکھائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں تک گئی جہاں گہری کھائی تھی۔ نیچے دور ایک جھاڑی کے شاخ کو پکڑے ہوئے وہ گورے سے ہاتھ جن میں خوبصورت اینڈ واچ بندی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بری طرح سے لٹکا ہوا تھا۔ جھاڑی کسی بھی وقت اس کے ہاتھوں کی گرفت سے بھی چھوٹ سکتی تھی۔ وہ جھاڑی اس پہاڑی کے اختتام پہ کچھ اس انداز کی تھی جسے پکڑ کر وہ لٹک تو سکتا تھا، مگر اس کا سہارا لے کر وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ایک لمحہ کڑی وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اسکارف سے چہرے کو ایسے لپیٹا جس سے صرف دونوں آنکھیں نظر آتی۔ وہ ابھی بھی بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے یہاں تک کس نے پہنچایا؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ تبھی اسے کھائی کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ وہ اس لڑکے کی وحشت سمجھ سکتی تھی، لیکن سوال یہ تھا وہ اسے کیسے وہاں سے نکالتی؟ اسے دیکھ کر اس لڑکے کی جان میں جان آئی ہوگی۔ یقیناً وہ بہت خوش ہوا تھا، مگر وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ غیر مردوں کو وہ کبھی نہیں دیکھتی تھی، لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ کیا کرتی وہ؟ اگر اسے ہاتھ دیتی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا تو کوئی شک نہیں تھا اس کے ساتھ وہ خود بھی اس کھائی میں گر جاتی، کیونکہ وہ کافی مضبوط اعصاب کا توانا مرد تھا اور وہ ایک نازک سی لڑکی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ سوچ رہی تھی۔ وہ اسے رسی کے ذریعے بآسانی نکال سکتی تھی، لیکن رسی وہ اس جھاڑی کے پاس چھوڑ آئی تھی، وہاں وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اگر جاتی اور یہاں جھاڑی کا حصہ ٹوٹ جاتا یا اس کے ہاتھوں کی گرفت چھوٹ جاتی تو وہ یہاں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ سحر کرنے آیا تھا۔ وہ پاس ہی ایک بہت بڑے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس دن بارش اور برف باری کا امکان تھا، تو وہ سب اسی طرف پہاڑوں پر نکل آئے۔ آہستہ آہستہ سبھی اپنی مرضی کے نظارے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ روہیب بھی سب سے الگ ہو کر اس طرف آ گیا۔ وہ یہاں وہاں کئی مقامات پر قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتا رہا اور کئی خوبصورت مناظر تصاویر کی شکل میں اس نے اپنے موبائل میں قید کیے۔ پہاڑی کا اختتام دیکھنے کا اسے تجسس ہوا اور وہ اس طرف چلا آیا۔ ایسا نہیں تھا اسے کائی نظر نہیں آئی،
وہ کائی دیکھ چکا تھا، اور وہ کائی اب تک کی سبھی جگہوں سے اسے خوبصورت لگا۔ جب اس نے اتنی ساری تصاویر بنائی تو وہ اس خوبصورت کائی کو بھلا کیوں مس کر دیتا؟ یہی سوچ کر اس نے مختلف انداز میں 4-5 تصاویر نکالے۔ پھر اس کے دل میں خواہش ابھری، اس خوبصورت کائی کے ساتھ کیوں نہ اپنی بھی تصویر بنائی جائے۔ البتہ وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ تصویر اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ سوچ آتے ہی اس نے کیمرے کو فرنٹ پہ لگا دیا اور خود جا کر کائی کے سر پہ کھڑا ہو گیا، جہاں سے وہ کسی بھی پل گر سکتا تھا، اور وہ گرا تھا۔ اس کا توازن اچانک ٹوٹ گیا اور سب سے پہلے موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کائی میں جا گری۔ ابھی تک وہ مکمل حیران بھی نہیں ہو پایا جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اڑتا ہوا کسی پتنگ کی طرح اس کائی میں گرنے لگا۔ ہاتھ پاؤں زور سے مارتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں جو چیز آئی وہ ایک کانٹے دار جھاڑی تھی، جس سے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہوئے، مگر اس معمولی زخم کے بارے میں سوچنے کی فرصت اسے کہاں تھی۔ موت اسے بالکل اپنے پاس دکھائی دینے لگی۔ ایسے منظر اب تک وہ صرف انگلش فلموں میں ہی دیکھتا آیا تھا، مگر اس دن افسوس کی بات یہ تھی وہ کوئی فلم نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی، اور وہ خود کو قبر میں محسوس کرنے لگا۔ اس نے نیچے کائی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ کائی کسی اژدہے کی طرح منہ کھولے اس کا منتظر تھا، جو کسی بھی پل اسے نگل سکتا تھا۔ اس وقت اسے کائی سے، یہاں تک وہاں موجود ہر شے سے وحشت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کائی اسے دنیا کا سب سے خوبصورت مقام لگ رہا تھا، لیکن اب وہ موت کا سما پیش کر رہا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ موت سے کون نہیں ڈرتا، وہ بھی اسے اتنے پاس دیکھ کر۔ وہ جتنی زور سے چلا سکتا تھا چلایا۔ اس کے آواز کے جواب میں صرف پہاڑ بول رہے تھے، کسی انسان کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ کچھ لمحوں پہلے وہ زندگی کی حسین لمحوں کو کتنی خوبصورتی سے انجوائے کر رہا تھا، اور کچھ لمحوں بعد اسی وقت اسے آسمان پر اڑتے ہوئے کوے پر بھی رشک آیا۔ اسے آس پاس موجود ہر شے پہ رشک آ رہا تھا۔ ترس اسے صرف اپنے آپ پہ آ رہا تھا۔ وہ اگر رونا چاہتا تو رو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ان ویران برف کی پہاڑوں میں کون اس کے آنسو دیکھتا، کون اس کی فکر کرتا؟ وہ بھی کچھ دیر بعد اسی برف کا حصہ بن جاتا، اور کسی کو اس کی لاش بھی نہیں ملنی تھی۔ وہ ناکامی کے باوجود بھی خاموش نہیں ہوا، چلاتا رہا اپنی پوری طاقت لگا کر۔ شاید کوئی مسیحا آ جائے، شاید کوئی اس کی آواز سن لے۔ امید، امید اور امید۔ وہاں ان پہاڑوں کے درمیان صرف یہی وہ واحد چیز تھی جو موت سے لڑتے ہوئے اس لڑکے کے پاس باقی تھی۔ اپنی ہر کوشش کر لینے کے بعد اسے کوئی اور نظر نہیں آیا، صرف وہی ذات نظر آیا جو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے مشکل گھڑی میں، جو اس کے پاس تھا۔ پھر اس نے اسے بھی پکارا، جی جان لگا کر، رو رو کر، ایک ایک نیکی، ایک ایک عبادت جتا کر۔ تب آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک لڑکی کی آواز سنی۔ وہ آواز اس کے کانوں میں ایک خوبصورت سحر کی طرح پڑی، اور تب اسے پہلی بار احساس ہوا اس کی عبادت قبول ہو گئی۔ جنت جھنجھلائے ہوئی کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر اسے ایک خیال آیا، اگر وہ اپنا اسکارف اتار کر اسے جھاڑی سے باندھ دے تب شاید وہ اس کی مدد کر سکتی تھی۔ لیکن میں نے تو آج تک کسی بھی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اور یہاں ایسے نہیں، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنا اسکارف نہیں اتار سکتی۔ What you doing? Help me! کیا کر رہی ہو؟ میری مدد کرو۔ کافی دیر اس کی مدد کا انتظار کرنے کے بعد وہ زچ ہو کر بولا۔ وہ ابھی بھی آہ اور نہ کے کشمکش میں تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ وہ اپنا اسکارف نہیں اتار سکتی تھی، اور نہ ہی کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ دکھا سکتی تھی، مگر وہ اسے یوں مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ جملہ کسی اسم اعظم کی طرح اس کے کانوں میں گونجا، اور اس نے ایک بھی سیکنڈ مزید ضائع کیے بنا اسکارف اتار کر اسے جھاڑی سے باندھ دیا۔ پھر اس نے جھاڑی سے بندھی اسکارف کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے قابو کیا، اور لیٹنے والے انداز میں وہ کائی کے آخر حد تک پہنچ گئی۔ اس نے بنا رویب کی طرف دیکھے ہاتھ نیچے کیا۔ اسے ایک بار سرسری سا دیکھنے کے علاوہ اس نے ایک بار بھی اسے غور سے نہیں دیکھا۔ لیکن اس لمحے رویب کو کیا ہوا؟ جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا وہ کیوں برف بن گیا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو نہیں، اس جھاڑی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں،
وہ تو صرف جنت کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا تھی وہ؟ کوئی انسان یا پریوں کے دیش سے آئی ہوئی کوئی پری؟ ایسا صاف شفاف چمکتا چہرہ اس کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دنیا جانے کس جنت اور کن حوروں کی باتیں کرتی ہے۔ وہ اللہ کی تخلیق کی اس خوبصورت نقش کاری کو دیکھ رہا تھا۔ کیا پریاں اور حوریں اس سے بھی خوبصورت ہوتی ہے؟ اور یہاں اس وقت اس لمحے وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ جنت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک پل بھی یہ یاد نہیں تھا وہ اس وقت کہاں تھا اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ رو رو کر اپنے لیے زندگی مانگ رہا تھا، کیوں کوئی تمنا باقی نہیں رہی تھی؟ ہاتھ پکڑے میرا، جنت کی آواز آئی۔ اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے، مگر اس کے سماعتوں کو کیا ہوا اور وہ کچھ سن کیوں نہیں پا رہا تھا؟ جلدی کرے، جاڑی ٹوٹ رہی ہے۔ اور یہ وہ پہلا جملہ تھا جو اسے سنائی دیا۔ اس کے سماعت واپس لوٹ آئے۔ اب اسے پرندوں کی چوچو اور جنگروں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ اس نے جنت کے ہاتھ کو دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس وقت کون سا لمحہ تھا؟ یہ صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ اندر کئی جنگ جاری ہو چکی تھی۔ جنت نے اسکارف کے ذریعے خود کو اوپر کھینچا اور وہ بھی زور لگا کر اپنے آپ کو اوپر کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ 2 منٹ کے جدوجہد کے بعد وہ اس پہاڑی کے اوپر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا وہ بچ گیا، موت کے منہ سے جاتے جاتے لوٹ آیا۔ وہ تو بس ایک ٹک بنا پلکے چپکائے جنت کو دیکھے جا رہا تھا، جو جلدی جلدی اسکارف جاڑی سے علیحدہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس لڑکی کو اسکارف چہرے پر باندھتے دیکھا۔ وہ اب بھی وہی کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہوئے۔ آس پاس وقت کی سوئی جیسے رک سی گئی ہو، کائنات کی ہر شے تھم گئی ہو۔ اسی لمحے پھر اس نے اس لڑکی کو پلٹتے ہوئے اور اپنی طرف گھومتے دیکھا۔ اس نے جو ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں سیدھا اس لڑکے کے آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ اللہ بھول گئی۔ یہی وہ قیامت کا لمحہ تھا۔ اس نے اپنی دھڑکن کو دک دک کرتے سنا۔ پھر اس نے اپنے وجود کو برف ہوتے دیکھا۔ بس کچھ پل، محض کچھ پل وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اس سے نگاہیں ہٹا کر یوں بھاگی جیسے وہ کوئی سانپ ہو، جیسے وہ کوئی گلیشیئر ہو جو ٹوٹ کر اس کے پیچھے بہتا چلا آ رہا ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی بنا آگے پیچھے دیکھے پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے اتنا نہیں ڈری تھی جتنا وہ اس وقت اس لمحے اس لڑکے سے ڈر کر بھاگ رہی تھی، اور شاید وہ اس سے نہیں اپنے آپ سے، اپنے دل سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ دل کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل پہلی بار کچھ بول رہا تھا۔ تیری اکیا جادو میرے دل تے کیتا، بر کے زہر پیالہ میں تے آپ پہ پیتا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بھاگی جا رہی تھی، جتنی تیز وہ بھاگ سکتی تھی۔ یہ فاصلہ اوپر جاتے ہوئے اس نے 10 منٹ میں طے کیا اور نیچے آنے کے لیے اسے صرف 1 منٹ لگا۔ اسے یاد نہیں تھا وہ لکڑیاں کاٹنے آئی تھی، اسے یاد نہیں تھا وہ گٹھری اور رسی یہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اسے بھاگ کر جانا ہے، دور، بہت دور، دل کی آواز سے دور۔ یا اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچا۔ وہ ڈرتی ہوئی گر پڑی اور پھر سے کڑی ہو کر دوڑنے لگی۔ زیادہ دوڑنے کی وجہ سے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے، سانس پھولا ہوا تھا، مگر اس میں احساسات کی اس ختم ہو چکی تھی۔ یا اللہ میرے دل میں نور بھر دے۔ گالوں پہ کوئی سمندر تھا جو بہتا جا رہا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اگر مڑ کر دیکھتی تو پتھر ہو جاتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے اپنے خلوص کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔